سو اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے آبجیکٹیو ریزولوشن کو. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور ایونچولی آپ کے تمام تر جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن انکلوڈڈ تھی. So let's discuss the salient features of objective resolution. تو first is the sovereignty of Allah. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف وحدانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اینڈ اللہ آلمائٹی از دا اونلی سوورن اینڈ رولنگ اتھارٹی, یا کسی قسم کی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تھرو انٹرسٹ ہوا ہے پیپل میں. اس کو ہم فردر کانسٹیٹیوشنز میں بھی ڈسکس کریں گے. نمبر 2 پہ آتا ہے آپ کا ڈیموکریسی. ایز یو نو کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پاور جو ہے اس کے اندر جو میسز ہوتی ہیں اس کے پاس ہوتی ہے, اینڈ پاور ٹو رول دا اسٹیٹ ہیز بین ڈیلیگیٹڈ بائی اللہ ٹو the people of Pakistan, and it is as the sacred trust. اور جو لوگ ہیں وہ اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے صرف اور صرف ان پرنسپلز یا ٹیچنگس کے اکارڈنگلی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایز اے ڈیوائن انجیکشنز دی ہیں ان کو. اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی قسم کی پاور جو ہے وہ انیکٹ نہیں کر سکتا ادر دین the rules and principles set by Almighty. تیسری چیز آتی ہے اسلامک کنڈکٹ آف لائف. اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہوا ہے کہ جی آپ کی جو اسلامک پرنسپلز ہیں ڈیموکریسی کے, فریڈم, ٹالرنس, سوشل جسٹس کے ہیں, یہ ساری کی ساری اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گی. آپ کی پروموشن آف اسلامک وے آف لائف ہوگی, یعنی کہ جو مسلمز ہیں وہ اپنی زندگی گزر بسر کریں گے اسلامک طور طریقوں سے, اور ایسے ماڈلز کو فالو کریں گے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے سیٹ کیے ہیں, یا ایک ایگزامپل سیٹ کر کے گئے ہیں. نیکسٹ چیز ہو جاتی ہے آپ کی سیف گارڈ آف مائنورٹیز, یعنی کہ جو آپ کے نان مسلم ہیں ان کو گارنٹی کی جائے کہ ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو, ان لوگوں کو ریلیجس فریڈم ہو, ان کی کلچرل ڈیولپمنٹ میں کسی قسم کی ہنڈرنس نہ ہو. نیکسٹ از دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یعنی کہ جو آپ کی عدلیہ ہے وہ ہر قسم کی کسی بھی پریشر سے پاک ہوگی, یعنی کہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر سے انڈیپینڈنٹ ہوگی, وہ اپنے ڈیسیجنس خود لے گی تاکہ جو جسٹس ہے اس کو انشور کرایا جا سکے. اور صرف یہ نہیں بلکہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں ان کے اکارڈنگلی آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ کام کرے گی. نیکسٹ از سیف گارڈ آف فنڈامنٹل رائٹس, یعنی کہ تمام تر جو آپ کے شہری ہیں اس ملک کے ان لوگوں کو ایکوالٹی ملے گی, ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی, ان کے پاس رائٹ آف اونرشپ ہوگی آف پراپرٹی, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, کوئی ان سے فورسفلی کوئی کام نہیں کرا سکے گا, سب لوگوں کے رائٹ سیف گارڈ ہوں گے, اور کوئی بھی سٹیزن جو ہے اپنی بیسک رائٹ سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. نیکسٹ اس کا آتے ہیں جی کہ اس کی سگنیفیکنس اور امپیکٹ کیا تھا آپ کے آبجیکٹیو ریزولوشن کا. تو سب سے پہلا پرابلم یہ تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے اس کو تھوڑی سی مسائل درپیش ہوئے کہ پاکستان کا کیریکٹر جو ہے وہ کس بیسس پہ سیٹ کیا جائے, مطلب کن بیسس پہ اس کو لے کے جایا جائے. تو آبجیکٹیو ریزولوشن نے اس کے جو آنسرز ہیں اس کو بہت اچھی طرح آنسر کیا ان کویشچنس کے آنسرز کو. دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھیں. ایز یو کین see on your screens, number 1, it clearly stated that Pakistan shall be an Islamic Republic. یعنی کہ اسٹوڈنٹس اسلامک ریپبلک ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ کی جو نیچر آف دا اسٹیٹ ہے دیٹ ول بی اسلامک ان نیچر, یعنی کہ اسلامک ریپبلک اس کی آپ کی کنٹری کی نیچر ہوگی. نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن. دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آفیشلی پروکلیمڈ اسلامک سوشل آرڈر to be its ultimate objective, and to clearly state the Islamic injunctions that shall serve as guiding principles for the constitution making. یعنی کہ اسلامی طور طریقہ ہوگا, اسلامی سوشل جسٹس سسٹم چلے گا, اور تمام تر جو بھی اسلامک انجنکشنز ہیں ان کو پراپرلی فالو کیا جائے گا. نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. The objective resolution exhibited national consensus and it was endorsed by the ulama فرام آل اسکولز آف تھاٹ. اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب آپ کی کانسٹیٹیوشن میکنگ ہو رہی تھی یا پھر ایون ان دا آبجیکٹیو ریزولوشن, تو آپ کی جو اسلامک علماء کرام ہیں ان کی امپورٹنس کو نگلیکٹ نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو ساتھ ساتھ رکھا گیا, ان کے شانہ بشانہ تمام کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس بنائے. نمبر 4, the resolution was made a part of preamble in all successive constitution of Pakistan.
میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، تمام تر 3 کانسٹیٹیوشنز جو بنائے گئے، ان سب کا پارٹ رہا ہے آپ کا آبجیکٹیو ریزولوشن. نمبر 5، preamble are not generally justifiable part of the constitutional documents. The objective resolution legal status was made a part of the text of the constitution under the 8th amendment. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پریمبل جو ہے وہ جو آپ کا بالکل انیشل پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے، لیکن 8ویں ترمیم جب ہوئی تو اس کے اندر اس کو جو اسٹیٹس ہے، جو لیگل اسٹیٹس ہے، وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو مل چکا تھا.